الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر علماء کرام، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے عنوان پر منعقد ہے مسجد اہل حدیث چھوٹی چار مینار میں، جس کا اہتمام ضلع جمعیت اہل حدیث بنگلور نے کیا ہے اور جو مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار کے زیر نگرانی منعقد ہے۔ آج بتاریخ 3 جولائی 2025 مطابق 7 محرم الحرام 1447 ہجری۔ آپ حضرات نے اس پروگرام میں شرکت کی، ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو ہم نے علماء کرام سے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام 2 نشستوں پر مشتمل تھا اور مجھ سے پہلے 5 علماء کرام نے 5 اہم عناوین پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ پہلا عنوان تھا مقامی صحابہ۔ اس عنوان پر شیخ عبدالوکیل مدنی حفظہ اللہ کو گفتگو کرنی تھی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ ہمارے ایک ساتھی فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ عالیاوی حفظہ اللہ نے اس موضوع پر گفتگو کی، ہم ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس موضوع پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہجری سن، اس کی تاریخ اور مسلمانوں کا حال، اس عنوان پر بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ نے خطاب کیا اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں سن ہجری کا آپ نے خلاصہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اہل بیت سے محبت، اس عنوان پر فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ نے خطاب کیا اور اہل بیت کے تعلق سے جو غلو کیا جاتا ہے اور اہل بیت کی بہت سارے لوگ جو تعظیم نہیں کرتے ہیں، درمیان میں ہمیں اہل بیت کے تعلق سے کس طرح ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نماز مغرب کے بعد 2 اہم تقریریں ہوئیں، واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر۔ اس پر فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ نے گفتگو کی اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخری تقریر جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی، دکتور سید معراج ربانی مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات اور اس کا جائزہ اس عنوان پر تفصیل کے ساتھ خطاب کیا۔ یہ اہم رپورٹ تھی آج کے اس پروگرام کی۔ میں ضلع جمعیت اہل حدیث بنگلور کی طرف سے، مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار ٹرسٹ بورڈ کی طرف سے
तमाम ही उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा, आप तशरीफ़ लाए और आपने कुरान और हदीस की रोशनी में सामईन को मुफीद बातें बताईं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। सदर इजलास जो होता है, जो बातें छूट जाती हैं, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन बातों को लोगों के सामने बयान करे। बहुत सारे अनावीन पर गुफ्तगू हो गई है, लेकिन माह मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत जो अहम उन्वान है, इस पर बहुत कम गुफ्तगू हुई। बातें दरमियान में आई, लेकिन तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू नहीं हो सकी। वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। आप हज़रात कमोबेश 4 साढ़े 4 घंटे से बैठे हुए हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुख्तसरन मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत के सिलसिले में कुछ बातें बता करके मैं अपनी जगह लूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को, कहने वालों को, सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सबसे पहली फ़जीलत तो यही है कि ये हुर्मत वाले महीनों में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में फ़रमाया कि महीनों की गिनती 12 है और ये उस दिन से है जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। उसमें से 4 हुर्मत वाले हैं और यही मज़बूत दीन है। तो 4 हुर्मत वाले कौन से महीने हैं? सही बुखारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लगातार हैं, पै दर पै हैं, और 1 रजब है। जो 3 लगातार हैं ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 3 हुर्मत के महीने हैं और बीच में एक आता है जिसको रजब कहते हैं। ये 4 महीने हुर्मत के हैं। तो मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत में पहली फ़जीलत ये है कि ये हुर्मत वाला महीना है। इसी तरीके से दूसरी फ़जीलत ये है कि मुहर्रम ये अल्लाह का महीना है। सारे महीने अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर इस महीने की निस्बत अल्लाह की तरफ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा क्या है? शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा। जबकि बाकी महीने भी अल्लाह ही ने बनाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की निस्बत अल्लाह की तरफ करके इसके मकाम व मर्तबे को बुलंद किया। तो ये दूसरी फ़जीलत। इसी तरीके से मुहर्रम की फ़जीलतों में से एक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में हक़ को बातिल पर फ़तेह दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गिरोह को, बनी इसराइल को लेकर जा रहे थे। जब फ़िरऔन को मालूम हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और बनी इसराइल का पीछा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने नजात दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी लाठी को दरिया पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को दरिया पर मारा। अल्लाह ताला ने उसमें रास्ता बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार कर गए। फ़िरऔन ने सोचा कि रास्ता बना है, अपने लश्कर के साथ उस पर जाना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दरिया को हुक्म दिया, उसने जो बीच में रास्ता बना था उसको ख़त्म कर दिया। फ़िरऔन अपने लश्करों के साथ डूब गया। तो ये हक़ और बातिल का फ़र्क था। अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ को बातिल पर फ़तेह दी और उसी शुक्रिये में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा। वो दिन कौन सा था? वो तारीख़ कौन सी थी? मुहर्रम की 10वीं तारीख़। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मक्का से मदीना गए तो आपको बतलाया गया कि जिस तरीके से मक्का के लोग आशूरा का रोज़ा रखते हैं, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, मदीने के यहूदी भी रखते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि भाई आप लोग आशूरा का रोज़ा रखते हैं, मुहर्रम की 10 तारीख़ का रोज़ा रखते हैं, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि आज ही की तारीख़ है, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को फ़िरऔन से नजात दिला था, इसीलिए हम उसके शुक्रिये में रोज़ा रखते हैं। तो ये महीना हक़ का बातिल पर फ़तेह का महीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा पैगंबर थे, मैं भी पैगंबर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा हक़दार हूँ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ اور بہت سارے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہ مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا مہینہ ہے۔ تو اس طریقے سے اس مہینے کے اندر بڑی تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی شہادت بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ اب تک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہزاروں سال سے جو تاریخ تھی، جس دن لوگ روزہ رکھتے تھے، جس دن لوگ خوشی کا دن سمجھتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت کے ایک طبقے نے اس دن کو ماتم کا دن کہہ دیا۔ یہاں سے لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوا۔ بہت سارے لوگ محرم کا مہینہ آتے ہی ان کے دماغ میں کیا چھا جاتا ہے کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ شہادت کا مہینہ ہے۔ حقیقت میں یہ خوشی کا مہینہ ہے، حقیقت میں یہ اللہ کا مہینہ ہے، حقیقت میں یہ حق کی فتح کا مہینہ، حقیقت میں یہ باطل کی شکست کا مہینہ، حقیقت میں یہ اللہ کا مہینہ۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی، محرم آتے ہی کوئی تاریخ کسی کو یاد نہیں رہتی ہے۔ معمولی مسلمان بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ محرم کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ۔ میرے بھائیوں، مائنڈ ڈائیورٹ کیا گیا، لوگوں کو تقسیم کیا گیا، اسلامی تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی شہادت پر آپ نے ماتم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑے بڑے صحابہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تاریخ آپ سن رہے تھے، جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء، یہ تمام شہداء کے سردار ہیں، لیکن کبھی بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ذو النورین ہیں۔ آپ کو آپ کے گھر میں نظر بند کیا گیا، 40 دن تک 50 دن تک کھانا پانی بند کیا گیا، ان کے گھر میں ان کو شہید کیا گیا، ان کے لاش پر لوگ ناچتے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں لوگ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا اتنا زیادہ ہوا کہ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اسلام میں جو سب سے بڑی شہادت اور سب سے اصل شہادت ہے یہی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کیسا بیہودہ شعر ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا حادثہ کربلا سے پہلے اسلام زندہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام کا پرچار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس اسلام کی تبلیغ کی تھی، وہ اسلام نہیں تھا؟ کربلا کے واقعے سے پہلے اسلام نہیں تھا؟ تو یہ جو ہے ہماری تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ میرے بھائیوں، پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، صحابہ کی تاریخ پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو پیروں، ولیوں اور بزرگوں کے کرامات کو سن کر کے اسی کو دین سمجھ جاتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو ضروری ہے کہ مطالعہ کرو، علماء کے ساتھ بیٹھو، اپنی تاریخ یاد رکھو، ورنہ ہر کوئی آپ کو گمراہ کر کے چلا جائے گا۔ اور جب آپ کو اپنی تاریخ معلوم نہیں رہے گی تو ہر کسی کی بات کو آپ یقین کر کے صحیح سمجھ لیں گے اور وہ آپ کو گمراہ کر کے چلا جائے گا۔ اور شبہات اور شہوات سے بچو۔ اسلام کو ان 2 چیزوں نے جتنا ڈیمیج کیا ہے، اسلام کو ان دونوں چیزوں نے جتنا برباد کیا ہے، کسی نے، ایک شبہات اور ایک شہوات۔ شبہات کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، شبہات میں مبتلا کر دینا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، بعض صحابہ کے تعلق سے۔ شہوات میں مبتلا کر دینا، انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو چاہے کر دیتا ہے۔ تو
تو شبہات اور شہوات ان دونوں چیزوں سے بچو، یہ ہمارے لیے زہر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی پیغام ہے آج کے اس پروگرام کا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، علماء سے جڑ کر رہیں اور تاریکی میں زندگی نہ گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان پروگراموں کو بامقصد بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح تاریخ پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چونکہ ہم اہل حدیث ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ہم ہر کسی کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ مرکزی حکومت نے اوقاف کے سلسلے میں جو قانون بنایا ہے ان کی نیتوں سے آپ واقف ہیں، اور اس کا کیا رد عمل ہو رہا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کی پیروی کی ہے، اور جو سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے تمام کے دلائل کو محفوظ کر لیا ہے۔ ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے، لیکن جو احتجاج کرنے کے لیے روڈ میپ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آیا ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم سب بھی اس میں ممبر ہیں، اور اس تحریک کو زندہ کرنے کے لیے بہت ساری شکلیں بتائی گئی ہیں۔ کل اس کی ایک شکل ہے جمعہ کے بعد 15 منٹ تک ہیومن چین، یعنی انسانی زنجیر بنا کر کے اپنی مزاحمت کا اظہار کرنا۔ تو پہلے یہ تھا کہ مسجد کے سامنے جہاں تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ شہر بنگلور میں اس کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے مسجد کے سامنے جہاں تک آپ کی مسجد کا احاطہ ہے وہاں تک آپ ہیومن چین انسانی زنجیر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جمہوری ملک میں اپنا احتجاج درج کرانے کا۔ تو اس سلسلے میں کل جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل جمعہ کی نماز کے بعد 15 منٹ مسجد کے سامنے ہیومن چین بنا کر کے، انسانی زنجیر بنا کر کے آپ جو ہے یہ احتجاج درج کریں گے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، کوئی آدمی کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، کسی طرح کی کوئی تقریر نہیں ہوگی۔ البتہ یہ پلے کارڈ ہے جو جس میں اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، کنڑا میں بھی ہے، 3 زبانوں میں ہے۔ صرف یہ کارڈ لے کر کے کھڑے ہونا ہے ایسا، اور وہ فوٹو کھینچ کر کے ویڈیوگرافی کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ویب سائٹ پر بھیجا جائے گا، اور وہ حکومت وقت کے پاس بھیجیں گے۔ تو جو مساجد کے ذمہ داران ہیں ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے صحن میں یہ پلے کارڈ حاصل کر لیں ان کے ذمہ داروں سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باطل طاقتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ حضرات نے ہماری آواز پر لبیک کہا، آپ تشریف لائے، سما خراشی کو برداشت کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔